الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم حاضرین مسجد اور عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید فی سورۃ الکہف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم علمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، آمين يا رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ میں نے بھی آپ کے سامنے سورہ فاتحہ جو قرآن کا پہلا سورہ ہے اس کی چند آیات اور سورہ کہف کی چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کر کے پیش کی ہیں۔ ترجمہ سورہ فاتحہ کو تو سب کو پتہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ جو نہ معتوب ہوئے، جن پہ غصہ کیا گیا، اور جو نہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جو دن میں ہم کم از کم اگر فرض نمازوں کی تعداد گنی جائے تو 17 دفعہ مانگتے ہیں۔ 3 وتر شامل کر لیں تو 20 ہو جاتے ہیں، اور اگر 12 سنت موقدہ شامل کر لیں تو 32 دفعہ ہم یہ دعا منیمم مانگتے ہیں۔ ابھی میں نوافل کاؤنٹ نہیں کر رہا ہوں۔ اگر ہم 12 سنتیں پڑھتے ہیں، وتر پڑھتے ہیں اور فرض پڑھتے ہیں تو 32 دفعہ یہ دعا مانگتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ ہم جس زبان میں مانگتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ پتہ ہے قرآن کی زبان ہے، شاید جنت میں بولنے والوں کی زبان ہوگی، عربی زبان جنت میں ہوگی، اللہ سب کو سکھا کے بھیج دے گا۔ یہاں ہم کوشش نہیں کرتے ہیں کہ اس زبان کو سیکھنے کی کوشش کریں، یا کم از کم وہ سورے جو ہم نمازوں میں پڑھتے ہیں ان کا ترجمہ ہی پڑھ کے یاد کر لیں۔ تو اندازہ کر لیں کہ جو دعا بے دلی سے رسماً بغیر سمجھے مانگی جائے اس کا کیا اثر ہوگا، اور جو اثر ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں، نماز میں چل رہا ہے، دھیان کہیں اور چل رہا ہے، جسم کھجائے بھی جا رہا ہے، کپڑے صحیح کیے جا رہے ہیں، لیکن پر بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں بولے جا رہے ہیں۔ تو جو طویل عرصہ ہم پر گزرا غیر عرب کے اوپر، عربوں کو چھوڑ دیجیے، ان کی زبان کا قرآن ہے، وہ سمجھتے نہیں سمجھتے، ہم اس کی بحث میں نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم جو برصغیر پاک و ہند کے مسلمان ہیں، اور ہمارے یہاں تو نوافل پہ بھی بہت زور ہے، اتنا زور ہے ماشاءاللہ کہ ہم 2 نفل وہ پڑھتے ہیں جو پڑھنی نہیں چاہیے۔ عشاء کی آپ کی حدیث موجود ہے کہ وتر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے سوائے فجر کے، اور ہمارے یہاں 17 تعداد مقرر کر دی گئی ہے۔ کس سے مقرر کی اللہ جانتا ہے، اور اس چکر میں ہم عشاء کی نماز سے بھاگ جاتے تھے، بچے بھاگتے تھے 17 کون پڑھے، اور یہ سمجھتے تھے 17 فرض ہیں، اگر نہیں پڑھی تو گناہ ملے گا، تو ان میں 2 نفل وتر کے پاس ہیں۔ مجھے پتہ نہیں کس عالم نے یہ فتویٰ دیا کہ اس کی نظر سے حدیث نہیں گزری کہ وتر کے بعد نفل ہی نہیں ہے سوائے فجر کی نماز کے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر تہجد کے بعد پڑھتے تھے کہ اس کے بعد نماز کوئی نہیں ہے، تو وہ نفل کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور نفل پہ اتنا اہتمام ہے کہ اللہ نے ٹھیک ٹھاک چلنے والی ٹانگیں، کھڑے ہونے والی ٹانگیں دی ہیں، لیکن پتہ نہیں کیوں کچھ لوگ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے نفل نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ مجھے آج تک سمجھ میں تو نہیں آئی، شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنا چاہتے ہوں کہ آپ بڑی طویل نمازیں پڑھتے تھے تو وہ بیٹھ جاتے تھے، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو نماز پڑھتے تھے رکوع کھڑے ہو کے کرتے تھے، بیٹھ کے نہیں کرتے تھے، سجدہ نارمل کرتے تھے، اور آپ اس لیے تھک جاتے تھے کہ بعض دفعہ آپ ایک ایک رکعت میں 4 سپارے پڑھتے تھے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ تو آپ 4 سپارے پڑھ لیجیے، آپ کو بیٹھنے کی اجازت مل جائے گی۔ پڑھنا قل واللہ احد ہے، لیکن بیٹھ کے پڑھنا ہے کیونکہ نبی کی سنت ہے۔ الحمدللہ اس کا ثواب ملے گا، میں اس بحث میں نہیں جاتا، ثواب تو یقیناً آپ جو کام بھی نبی کے مطابق کریں گے یا نبی کے اتباع میں کریں گے اس کا ثواب اپنی جگہ ہے، لیکن جب نماز کے لیے حدیث موجود ہے کہ کھڑے ہونے کی طاقت پر آپ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے، تو ہم پتہ نہیں کیوں نفل نماز بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تو نفل پہ اتنا بھی زور ہے،
تو اگر نوافل کی تعداد ملا لیں تو شاید 40-50 تک پہنچ جائے. ہم یہ دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. قبول کیوں نہیں ہوتی ہے؟ پتہ نہیں کیا مانگا تھا، بے دلی سے مانگا تھا، بے رغبتی سے مانگا تھا، رسمن مانگا تھا، چونکہ فرض ہے اس لیے پڑھ لیا، ورنہ نہیں پڑھتے. تو جو اس کا حال ہونا تھا قرآن نے وہ بھی تجزیہ کر کے میں بتا دیا. آیتیں 14 سال پہلے اتری ہیں. اللہ فرما رہا ہے سورہ کہف میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو کہ ہم تمہیں بتائیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد لوگ کون ہیں. یعنی لوگ جو کام دین کے مطابق کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین میں کام کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام اور نامراد کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری کوششیں اور ساری جد و جہد راہ راست سے ہٹی رہی. وہ کرتے تو وہ رہے جو سمجھ رہے تھے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے راہ راست سے ہٹی رہی، اور وہ سب سمجھتے تھے کہ ہم سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں. کیونکہ دین تو ہم نے زبان میں سمجھا نہیں ہے. ہم نے دین سمجھا ہے اردو بولنے والوں سے یا بنگالی بولنے والوں سے یا گجراتی یا ہماری تو ہندوستان پاکستان کی زبانیں. ہم نے دین تو زبان میں سمجھا ہے جو کہ ترجمہ کر کے بنائی گئی ہیں اور لوگوں نے بیان کیا ہے، نبی نے نہیں. تو ظاہر اس میں جو ٹیڑھ آنی تھی وہ آ چکی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب صحیح کر رہے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ ناکام و نامراد وہ لوگ ہیں جو بظاہر سمجھتے رہے کہ میں سب کچھ صحیح کر رہا ہوں لیکن سب غلط تھا. یہ ہمارے اکثر امتحان کے زمانے میں ہوتا ہے. ہمارے اگلے ہفتے امتحان شروع ہونے والے ہیں. اکثر چھوٹی کلاس کے بچے صبح روتے ہوئے آتے ہیں. کیا ہوا سر؟ وہ نے ٹائم ٹیبل غلط دیکھ لیا تھا، آج سوشل کا پیپر تھا، میں تو اسلامیات کی تیاری کر کے آ گیا. رو رہے. اب ظاہر ہے وہ ہم چینج تو نہیں کر سکتے، کوشش کرتے کہ چلو ٹھیک ہے، اب پیپر کینسل بھی نہیں کر سکتے. اب وہ سارا دن ساری رات کیا پڑھتا رہا؟ اسلامیات. پیپر کس کا تھا؟ سوشل کا. غلطی کیا ہوئی؟ دیکھا نہیں تھا. ساری عمر قرآن پڑھتے رہے، حفظ کر لیا، اور کام وہ کرتے رہے جو قرآن منع کر رہا تھا. آخر میں دیکھا رہی یہ کیا ہوا، میں تو کچھ اور ہی تیاری کرتا رہا. یہ وہ ذکر ہے. کیونکہ شاید قیامت میں سب کو عربی آ جائے گی، کیونکہ اللہ تو پھر عربی زبانیں بات کرے گا نا، یا پھر انڈیویجولی سب سے ہم کیونکہ زبانیں بات کرے گا، کیونکہ زبانیں بھی اللہ کی ایجاد کرتے ہیں، انسان کی ایجاد کرتا تو ہے ہی نہیں. تو جب قیامت میں بات چیت ہوگی تو پتہ چلے قرآن میں تو یہ لکھا ہوا تھا. اقرا کتاب، جو قرآن کی آیت موجود ہے کہ پڑھو اپنی کتاب، آج تمہارے حساب کے لیے تمہاری کتاب ہی کافی ہے. تب پتہ چلے گا کہ میں تو کچھ اور ہی کرتا رہا، قرآن تو کچھ اور کہہ رہا تھا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا. آپ کہیں گے سلیم صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو قرآن کی آیت کا انکار نہیں کرتا. قرآن کے الفاظ ہیں کہ اولئک الذین کفروا، انکار کر دیا اور اس کی حضور کی پیشی کا یقین نہیں کیا. وہ یقین نہیں تھا کہ اللہ کے سامنے جانا ہے. جو یقین سال کے آخر میں ہماری جو اینول رپورٹ آتی ہے، SCR آتی ہے، اس کا جو ہمیں یقین ہوتا ہے نا کہ SCR آئے گی، انکریمنٹ لگے گی، یا کہ غلط کام کریں گے تو باس بلا لے گا، اس کا تو یقین زیادہ ہے. اللہ سے ملاقات کا یقین ہے، الحمدللہ تمام مسلمانوں کے اندر ہے، لیکن وہ بڑھاپے کی چیز ہے. ابھی تو میں جوان ہوں، جب بڑھاپا ہوگا تو یقین بڑھتا جائے گا انشاءاللہ. جب موت قریب آ جائے گی تو یقین اور بڑھ جاتا ہے. اسی لیے مسجدوں کا رخ زیادہ ہوتا ہے، پھر سارا وقت جو ہے وہ مسجدوں میں گزرتا ہے، چہرے پہ نور بھی آ جاتا ہے ماشاءاللہ کہ وہ اب قریب آ گیا وقت. کفرہ کے معنی کافر ہونا نہیں، انکار کر دینا ہے. تو اگر قرآن میں لکھا ہے شراب نہ پیو اور کوئی شراب پیے مسلمان، تو اس نے آیت کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ چلے شراب نہیں پیتا، قرآن کہتا ہے جھوٹ نہ بولو، اور میں جھوٹ بولتا ہوں کئی موقعوں کے اوپر، میں جھوٹ بولتا ہوں. تو میں نے اس وقت تو قرآن کی آیت کا انکار کر دیا نا. قرآن کہتا ہے نماز پڑھو، میں نماز نہیں پڑھتا. تو یہ کہا لکھا ہے کفرہ کے معنی اللہ کو نہ ماننے والا، وہ تو جنرل کافر ہے، وہ تو بالکل اعلیٰ درجے کافر ہے کہ اللہ کو نہ مانے. مسلمان بھی کفر کر سکتا ہے نا، کسی بات کو نہ مانے. تو اگر میں اپنے طور پہ قرآن پڑھتا رہوں عربی زبان میں اور کام وہ کرتا رہوں جو مجھے دوسروں نے سکھائیں، خود تو سیکھے نہیں میں نے، جو دوسروں نے سکھائیں، وہ جو بھی سکھا دیا انہوں نے، اللہ ان کا ذکر کر رہا ہے. انسان کی ذات میں ایک چیز جو اللہ نے خود رکھی ہے امتحاناً، قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو اجلت میں پیدا کیا ہے، اجلت کے خمیر کے ساتھ پیدا کیا، اس پہ جلد بازی رکھی گئی ہے. قرآن کی 2 صورتوں میں، سورہ انبیاء اور سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہے. اللہ فرماتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان بڑا جلد باز واقع ہوا ہے. دوسرا اللہ فرماتا ہے سورہ انبیاء کے اندر خلق الانسان من عجل، انسان کے خمیر
اس کی ڈی این اے کے اندر جو ہے وہ اجلت رکھی گئی ہے. وہ ہر کام اجلت کے ساتھ کرنا چاہتا ہے. اجلت میں ہوتا کیا انسان کہ وہ جلد جلد کام کرنا چاہتا ہے جو اس کو سونپا گیا ہے, وہ جلد سے جلد کرنا چاہتا ہے. اور انسان یہ کام سیکھتا کہاں سے؟ دنیا کا کام. آج کل جو ہمارا دین ہے اب وہ تو مسجدوں میں تو رہا نہیں ہے. اب ہم کہاں سے سیکھتے دین؟ سوشل میڈیا سے. اب سوشل میڈیا میں تو مختلف قسم کے بھانت بھانت کے لوگ موجود ہیں, وہ اپنی اپنی راگنی الاپ رہے ہیں, جس کا جہاں دل ٹھک جاتا ہے وہ وہاں بیٹھ جاتا ہے. ہماری مسجدیں ماشاءاللہ بھری ہیں, بڑی بڑی مساجد موجود ہیں. پاکستان, ہندوستان, بنگلہ دیش چلے ہیں, ماشاءاللہ کتنی بڑی بڑی ہماری مسجدیں موجود ہیں جن میں ہزاروں لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں. تبلیغی جماعت کے جو اجتماعات ہوتے ہیں وہ حج کے اجتماع سے بڑے ہوتے ہیں. آپ کو شاید اندازہ نہیں ہوگا, اس سے زیادہ بڑے اجتماعات تو ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں جو ہماری تبلیغی جماعت ہے جو خلوص کے تبلیغ کر رہی ہے, ان کے اجتماعات کی تعداد حج کے لوگوں کی, حاجیوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے. ہماری اسلامی محافل بھری پڑی ہیں, سال کے 12 مہینے کوئی نہ کوئی محفل ہوتی رہتی ہے. نعتیہ مشاعرہ ہو رہا ہے, وہ حسن قرأت کا مقابلہ ہو رہا ہے, سیرت النبی کے پروگرام ہو رہے ہیں, اولیاء اللہ کے دن منائے جا رہے ہیں. پورا سال کوئی نہ کوئی تقریب چلتی رہتی ہے اور پورے کے پورے ہال بھرے ہوئے ہوتے ہیں. اور جو مزاروں پہ جانا دین سمجھتے ہیں, مزاروں کا حالت دیکھ لیں. مزار جتنے زیادہ بارونوں کے مسجدیں اتنی نہیں ہیں. ابھی جمعے کے بعد مسجد خالی پڑ جائے گی, کوئی نہیں آئے گا یہاں. کوئی اکا دکا سر پر آ گیا تو آ گیا, مغرب پر آ گیا, انہیں خالی پڑی رہے گی. آپ مجھے کوئی مزار بتاتے ہیں ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش میں جو کسی بھی لمحے خالی ہو؟ کوئی ایک لمحہ بتا دے. اللہ کے بند کر دیا گیا, ورنہ باہر لوگ باہر دعا مانگ لیں. کوئی خالی دیکھا آپ نے آج تک مزار؟ تو صاحب مزار جو ہیں موجود ہیں. اللہ 5 وقت کے لیے مسجد میں آتا ہے, فجر میں آتا ہے, ظہر میں آتا ہے, عصر میں آتا ہے, مغرب میں, شام میں. اس کا تو اللہ تعالیٰ شاید ہمارے عقیدے کے مطابق کہیں مصروف ہوتا ہے, جو خانہ کعبہ چلا جاتا ہے, مدینہ چلے جاتا ہے. یہ ہمارا حال دیکھ لیجیے آج. تو اتنی بڑی تعداد میں مسجدیں آباد ہیں, مزارات آباد ہیں, محافل آباد ہیں. تو ہم سمجھیں کہ ہم عبادتیں کر رہے ہیں, تو ہماری عبادتیں اثر کیوں نہیں کر رہی؟ وہ نتیجہ کیوں نہیں مل رہا جن کی وہ دعا مانگتے ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم, اے اللہ مجھے ان کا راستہ دکھا, غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, کہ جن پہ تیرا غضب نازل نہیں ہوا, جن پہ تو غصہ نہیں ہوا, اور جو بھٹکے نہیں. تو دعا تو ہم ان کے لیے مانگتے ہیں کہ ہمیں ان کے طریقے پر چلا, لیکن ہو کیا رہا ہے؟ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد, بلکہ آپ کو بڑی حیرت ہوگی اگر ہم آج کے مسلمان کا جو دینی مسلمان ہے اس کا موازنہ کسی صحابی سے کر لیں, تو شاید ہی کوئی صحابی ہمارے پیمانے میں پورا اترے گا. کیونکہ کوئی صحابی کسی مزار پہ نہیں گیا, مزار ہی نہیں تھے. آپ سے زندہ ہیں ابھی, اب بھی مزار موجود ہے. آپ کے انتقال کے بعد بھی صحابہ کبھی مسجد نبی حضور کے مزار پہ سلام کرنے جاتے تھے, مانگنے کبھی نہیں گئے. تاریخ ثابت ہے, میں اس کی بحث میں نہیں پڑھ رہا ابھی. کتنے اصحاب انتقال فرما گئے, ہماری مائیں انتقال فرما گئیں, جن کا درجہ دنیا کے تمام اولیاء اللہ سے کئی لاکھ کروڑ گنا بڑا ہے. بتا دے تاریخ میں کبھی کوئی صحابی کے مزار پر گیا ہو, یا وہ رش لگا ہو, یا شب برات پہ لوگ وہاں گئے ہوں, یا ان کی برسیاں منائی گئی ہوں, یہ چلے منائے گئے ہوں. لیکن بہرحال ہمارے یہاں سب بھرے ہوئے ہیں, اس کے باوجود ہم ان جیسے کیوں نہیں ہیں؟ جتنے دن ہم مناتے وہ کبھی نہیں مناتے تھے. شب معراج, شب برات, عید میلاد النبی, 2 عیدیں ہوتی تھی زمانے میں, ہم نے تیسری عید ایجاد کر لی ہے, اور وہ عید میلاد النبی بھی ہو گئی, حالانکہ عیدیں 2 ہی ہیں. تو ہماری عبادتیں کیوں بیکار ہو گئی؟ جو بیکار ہے, انسان کی خمیر میں اجلت رکھی گئی ہے, اور یہ اللہ کی طرف سے امتحاناً, کہ ہم دنیا میں صرف امتحان کے لیے آئے. یہ ہمارا اصلی گھر ہے ہی نہیں. یہ تو کافر بھی مانتا ہے, دہریہ بھی جو اللہ کو نہیں مانتا اسے پتا ہے مجھے ایک دن مر جانا ہے, بھلے ہی اللہ ہو نہ ہو, میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. یہ دہریے کو بھی پتا ہے, یہ ایتھیسٹ ہے, کہ میں اس دنیا میں ہمیشہ کے لیے نہیں آیا ہوں. دنیا کی واحد حقیقت جو کوئی نہیں جھٹلاتا, نہ جھٹلا سکتا ہے, وہ موت ہے. چاہے اللہ کو ماننے والا ہو, ہندو ہو, عیسائی ہو, سکھ ہو, کوئی بھی مسلک ہو, اور چاہے اللہ کو نہ ماننے والا بھی ہو, موت کا اس کو بھی انکار نہیں ہے کہ مرنا ہے. اور وہ کہاں جائے گا, وہ اس کے اپنے عقیدے ہیں. تو انسان کی ذات کے اندر اجلت رکھی گئی ہے امتحاناً, کہ دیکھیں انسان کرتا کیا ہے. ہم آج کل اتنے مصروف ہو گئے, ہماری زندگی بڑی مصروف ہو کے رہ گئی ہے. صبح جاب ہے, دوپہر کو شام تک جاب کرنی ہے, اس کے بعد وہ گھر کے مسئلے ہیں, بچوں کی ٹیوشن ہے, بچوں کو یہاں لے کے جانا ہے, وہاں لے کے جانا ہے, تقریبات ہیں, سوشل تقریبات ہیں. ہم اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہمارے پاس اب ہر کام کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں.
پورے کام کرنے کے لیے وقت ہمارے پاس نہیں. ہم شارٹ کٹ ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں, کوئی شارٹ کٹ مل جائے, یہ کام فلاں ہو جائے, فلاں ہو جائے. آپ دیکھیں شارٹ کٹ نتیجہ کیا ہے. آپ نے اکثر یہاں بھی دیکھا ہوگا, ہمارے ملک میں تو کامن ہے, وہ تو عام دن میں بھی ہوتا ہے, ٹریفک ذرا جام ہو جائے, تھوڑا رش ہو جائے, تو آپ کی 4 لین بنی ہوئی ہیں کہ آپ 4 لین میں رک جائیے, جب ٹریفک جلے گا نہیں. وہ سائڈ کی جو یلو لین ہوتی ہے, یلو ادھر سے نکل جاتے ہیں. یا اگر کوئی بائی پاس مل رہا ہو کہیں سے گھسنے کا, تو وہاں سے گھس جاتے ہیں. کیوں؟ ہم صبر نہیں کر سکتے کہ میں اپنی لائن میں کھڑا رہوں. ہمارے ملکوں میں جو سگنل ہے وہ صرف بڑی گاڑیوں کے لیے ہیں. موٹر سائیکل, رکشا, سائیکل والوں کے لیے سگنل ہے ہی نہیں, وہ تو بڑے لوگوں کے لیے. ہم تو چھوٹے لوگ ہیں, نکلے چلے جا رہے ہیں گرین لال سگنل کے اوپر. لائن میں لگنا یہ تمہاری شان کے خلاف ہے. میں لائن میں لگ کے کام کروں تو لائن توڑنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی ترقی کروانی ہو, کسی کو جاب میں بھرتی کرانا ہو, کوئی ٹھیکہ حاصل کرنا ہو, تو سفارش بھی چلے گی, رشوت بھی چلے گی, واسطہ بھی چلے گا. اور یہاں واسطے سے آپ سب واقف ہیں. آپ کا کوئی کام ہو سکتا ہے بغیر واسطے کے. یہاں اپنے ملکوں کے اندر واسطہ چاہیے آپ کو ہر کام کے لیے, کیونکہ ہم شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. جبکہ اب یہ جو شارٹ کٹ دنیا کے تھے یہ تو سمجھ میں آتے ہیں کہ آپ جلدی کام کرنا چاہتے ہیں, ویٹ نہیں کرنا چاہتے. یہ شارٹ کٹ دین میں کہاں سے آ گئے؟ اب ہم نے دین میں بھی شارٹ کٹ ڈھونڈنا شروع کر دیے. یا کون جا کے نمازیں پڑھے, کوئی سستا کام ذرا کرا دو. کوئی ہماری ایک فرقہ ہی کہوں گا اس کو, دین کا فرقہ موجود ہے. اگر آپ کی نماز نکل جائے تو مسئلہ نہیں ہے, اپنی عبادت خانے میں, نام نہیں لینا چاہتا, کسی کی برائی کرنا اچھی بات نہیں, تو بغیر نام یہ کہوں گا, وہ اپنی عبادت خانے جا کے وہاں کے جو کرتا دھرتا ہوتے ہیں ان کو پیسے دے دیتے ہیں کہ میں نمازیں معاف کرا دوں. اور ان کے پاس اختیار ہے ان کے بڑے کی طرف سے, وہ نمازیں معاف کر دیتے ہیں. کتنا آسان کام ہے نا. فجر کی نماز میں کون اٹھے, پیسے دے دیے, کام ہو گیا. ظہر میں آفس میں بزی ہوتا ہوں, عصر میں ٹریفک میں پھنسا ہوا ہوتا ہوں, ہاں مغرب بھی آرام سے پڑھ لوں گا میں, تو 3 نمازوں کے پیسے دے دیے, شارٹ کٹ, کام پورا ہو گیا. مولوی بھی خوش اور مانگنے وہ جو نماز پڑھنے والا وہ بھی خوش. ہم چاہتے کام چھوٹا سا کریں, نتیجہ ہمالیہ پہاڑ کے برابر ہو. کوئی ایسا جملہ بتا دیں, کوئی ایسی آیت بتا دیں, وہ پڑھ لوں میں اور جنت میرے باپ کی ہو جائے, میری وہ ذاتی میراث بن جائے جنت. وہ چھوٹی سی کوئی آیت, کوئی چھوٹی سی, تو کرتے کہ حدیثوں میں جملے ڈھونڈتے کہ کون کون سی صورتیں, کون کون سے جملے جو ہیں جن پر رسول نے کوئی بشارت دی ہو, وہ کام ہم کرنے کی سوچتے ہیں. تو چھوٹے چھوٹے کام کر کے نتیجے ہم بڑے بڑے چاہتے ہیں. کیوں؟ انسان کی سرشت میں, اس کے خمیر میں اجلت ہے. اب وہ دین میں شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے, دین میں شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے. ہم ایک بڑی مشہور آیت کریمہ پڑھتے ہیں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ہمارے جب کام پھنس جاتے ہیں نا, ہماری اپنی بے وقوفیوں کی وجہ سے, ہماری اپنی چال بازیوں کی وجہ سے, یہ واسطے, رشوت اور کیا نام ہے, سفارش کے ذریعے, تو پھر ہم سب کو جمع کرتے ہیں. کام میرا ہے, پورے خاندان کو جمع کرتے ہیں. آج آیت کریمہ کا ورد ہوگا, میں اس کے خلاف نہیں ہوں, میں بتا رہا ہوں تھنکنگ ہے ہماری. اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ 1.25 لاکھ دفعہ. اور پڑھ کے بندہ تھک جاتا ہے, وہی ہاتھ میں چیزیں گرے جا رہے ہیں, دانے گرے جا رہے ہیں, پڑھے جا رہے ہیں. کیا پڑھے اللہ جانے. ترجمہ پوچھو کیا اس کے معنی پتہ نہیں. کس نے پڑھی تھی؟ وہ جو حضرت یونس علیہ السلام نے پڑھی تھی. کہاں پڑھی تھی؟ مچھلی کے پیٹ میں. یہ پوری کہانی یاد ہے. کتنی دفعہ پڑھی تھی؟ 1.25 لاکھ دفعہ. حضرت یونس سے پڑھی تھی نا, قرآن کی آیت ہے. کہ 1.25 لاکھ دفعہ پڑھی تھی کیا اپنے پورے گاؤں والوں کو بلایا تھا؟ صرف 1 دفعہ پڑھی تھی اور دل سے پڑھی تھی. لا الہ الا انت, اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے. انی کنتو, بے شک میں ہی ظالم تھا, من الظالمین, میں ہی ظالم میں سے تھا. 1 دفعہ پڑھی, دل سے پڑھی, اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال کے پھینک دیا. ہم 1.25 لاکھ دفعہ پڑھتے ہیں, بعد میں وہ چیزیں بڑھ بھی جاتی ہیں, کھانے کھائے جاتے ہیں, کام پھر بھی نہیں ہوتا. کیوں ہوگا؟ اب تو شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے تھے نا. آپ بتائیں کوئی بچہ امتحان میں پاس ہو سکتا ہے, کوئی آپ کو جاب مل سکتی ہے کہ آپ آیت کریمہ پڑھتے رہیں بیٹھ کے. اس کے کچھ طریقے ہیں, کچھ پروسیجرز ہیں. ہاں وہ کرنے کے بعد دعا مانگیں, 1 دفعہ مانگیں گے مل جائے گی. پروسیجر تو پورے کریں نا. نہیں وہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس, شارٹ کٹ بتا دیں مجھے کہ جلدی سے جلدی میرے کام ہو جائیں. آپ میں سے کچھ بزنس مین بیٹھے ہوں گے, بزنس کرنے والے لوگ. عقل مند بزنس مین وہ ہوتا ہے جو مارکیٹ کی تلاش میں رہتا ہے کس چیز کی ڈیمانڈ ہے. جس کی ڈیمانڈ ہو وہ مارکیٹ میں لے آتا ہے, اس کا مال بک جاتا ہے.
اور جس کی ڈیمانڈ نہ آپ لے کے بیٹھ جائیں, صبح سے شام بیٹھے رہیں, دعائیں پڑھتے رہیں, کوئی آئے گا ہی نہیں آپ کے پاس. میں جا کے وی سی آر کی دکان کھول لوں, کون آئے گا میرے پاس؟ وی سی آر میرے باپ دادا کے زمانے کی چیزیں, لیکن جی مجھے اچھی لگی تھی, میں نے پڑھائی پڑھی تھی, میں وی سی آر لے کے بیٹھ گیا, کوئی آ ہی نہیں رہا میرے پاس. ڈی وی ڈی لے کے بیٹھا ہوں, وہ بھی متروک ہو چکی ہے, اب تو چھوٹے چھوٹے یو ایس بیز آ گئی ہیں, بڑے کمپیوٹر کا چھوٹے کمپیوٹر آ گئے. تو مارکیٹ میں وہ شخص داخل ہو کے کامیاب ہو سکتا ہے جو دیکھے ڈیمانڈ کس چیز کی ہے, میں اس کو سپلائی کروں. اور ایک اس سے زیادہ عقل مند آدمی ہوتا ہے جو کہ بلینئر بنتا ہے, سی او بنتا ہے بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا, وہ اپنے پروڈکٹ کی ڈیمانڈ پیدا کرتا ہے. ڈیمانڈ ہے نہیں, وہ پیدا کر دے گا ڈیمانڈ, پھر دیکھیں اسے کیسے پیسے بنتے ہیں. ٹک ٹاک والے نے سوچا تھا کہ میں کروڑ پتی ارب پتی ہو جاؤں گا. فیس بک والے نے کیا کرا تھا؟ ڈیمانڈ پیدا کی تھی نا. واٹس ایپ والے ڈیمانڈ پیدا کی تھی اپنی. آج دنیا ٹک ٹاک, فیس بک اور واٹس ایپ اور یوٹیوب کے بغیر ہے ہی نہیں. بچے کو سزا دینی ہے, اس کا وائی فائی بند کر دیں کہ ابا مجھے 6 دفعہ مار لو, روزانہ مار لو, وائی فائی بند نہ کرو. آکسیجن ہے وہ, آکسیجن. انہوں نے ڈیمانڈ پیدا کی, ہم بدھو لگے ہوئے کمانے میں. وہ بھی کما رہے ہیں, وہ تو زیادہ کما رہے ہیں, ہم بھی کما رہے ہیں. تو ڈیمانڈ پیدا کی جائے تو بزنس چلتا ہے. تو شیطان کا تو کام یہ رہا ہے کہ وہ ایسے بندے ڈھونڈ ڈھونڈ کے لائے جو اس کے اعلی کار بن جائیں, پھر ان کے ذریعے مارکیٹ میں ڈیمانڈ پیدا کرواتا ہے دینی شارٹ کٹ کی, اور قوم اس کے پیچھے لگ جاتی ہے. تو ہمارے یہاں اب ایسے ایسے ڈیمانڈڈ ریلیجن آ گئے ہیں. وہ دیکھتا ہے کہ مارکیٹ میں کس چیز کی ڈیمانڈ ہے, اس شخص کو اسی طرح کا ٹیلر میڈ, ایک ہوتا ہے نا تو ریڈی میڈ کپڑا لے کر آتے بازار سے, کبھی فٹ ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ٹیلر میڈ, بالکل آپ کے ذوق, آپ کے ناپ کے مطابق, آپ کی کلر چوائس, ڈیزائننگ کے مطابق بنتا ہے, وہ کہلاتا ہے ٹیلر میڈ. اب ہمارے ٹیلر میڈ دین بننے شروع ہو گئے. تو جب ایسے لوگوں نے دیکھا کہ لوگوں کو ڈیمانڈ ہے ذرا شارٹ کٹ کی, تو کہا ہم آپ کو شارٹ کٹ سکھاتے ہیں. ان کو بلایا, دین کے فرقے کیے, چھوٹے چھوٹے فرقے کیے, ان فرقوں کو دین بنا کے پیش کر دیا کہ تمہارا دین یہ ہے اور یہ اس کے اندر شارٹ کٹس ہیں. شارٹ کٹ کیا ہے؟ بیمار ہو گئے, کون علاج کرائے؟ جا کے پھونکوا لو کسی کے ساتھ, دم کروا لیا, سب صحیح, شارٹ کٹ. اور جو پھونکنے والے ہیں ماشاءاللہ ارب پتی ہیں اس وقت ہمارے ملک میں, تو کہ ماشاءاللہ مشہور ہو گئے, اور وہ الیکٹرانک ہو گئے ماشاءاللہ. اب کون ہر ایک کو بار بار پھونکے, جا کے مسجد میں 200 آدمی بیٹھے ہیں, ہر ایک کو پھونکوں گا تو مسئلہ ہو جائے گا. مائک اٹھایا, وہ یہ کرتے ہیں, وہ ماشاءاللہ وہ ان کی آواز آتی ہے. لوگوں نے بوتلیں اٹھائی, سب پہ دم ہو گیا, اور لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ. شارٹ کٹ نا. کون جا کے علاج کرائے, یہ کرائے, وہ کرائے, شارٹ کٹ. پانی پھکوایا اپنے سے, حالانکہ وہ تو صرف الیکٹرانک آواز آئی ہے, اور آپ کا پانی دم ہو گیا. اب آپ پی کے خوش کے جناب میرا تو کام ہو گیا سارا کا سارا. ہم نے جب شارٹ کٹ ڈھونڈنے شروع کیے تو شارٹ کٹ دینے والے دنیا کے اندر آ گئے, اور پھر جو دین کا حال ہوا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. جو بھی آپ کو شارٹ کٹ پیش کر رہا ہے نا, آپ میں سے کوئی بھی اس کو غریب نہیں پائے گا. فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے, فٹ پاتھ پہ, وہ اس کی دکان ہے, وہ اس کی مارکیٹنگ ہو رہی ہے, وہاں آتا وہ مرسیڈیز میں ہے, لیکن بیٹھا فٹ پاتھ کے اوپر ہے. اور امپریس کرنا ہے تو لیپ ٹاپ کھول کے بیٹھ جائے گا. آپ کے ذائچے بنا کے دیکھا ہفتہ آپ کا کیسا گزرے گا, لیپ ٹاپ پہ کام ہوتا ہے وہ. ہم امپریس ہو جاتے ہیں کہ بہت ٹیکنیکل آدمی ہے. تو شارٹ کٹ کے چکر میں ہم نے کرا کیا, دین میں شارٹ کٹ ڈھونڈنے شروع کیے, کیونکہ اصل مسئلہ جو تھا, وہ جو آخرت تھا, وہ تو نظروں سے اوجھل ہو گئی نا. بھئی مجھے دنیا میں فی الحال رہنا ہے, کھانا ہے, پینا ہے, بچے ہیں, بیگم ہے, پڑھانا ہے, گھر بنانا ہے, گاڑیاں لینی ہیں. ہم اس چکر میں اور سائیکل میں ایسا مصروف ہو گئے ہیں, ہمارے پاس دین پہ عمل کرنے کا ٹائم نہیں ہے. ہم بہت مصروف لوگ ہیں. پورے اسلام پہ کون عمل کرے صبح سے لے کے شام تک؟ ایمانداری سے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آپ لوگ فیصلہ کریں, آج آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو دن کی تمام دعائیں جو نبی نے سکھائی ہیں وہ باقاعدگی سے پڑھتے ہیں؟ صبح اٹھنے پر, باتھ روم جانے پر, وہاں سے نکلنے پر, وضو شروع کرنے پر, وضو ختم کرنے پر, مسجد میں جانے پر, مسجد سے باہر آنے پر, گاڑی میں بیٹھنے پر, گھر سے نکلنے پر, دعائیں ہیں نا. ہر لمحے کی دعا موجود ہے. دل پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں کتنے ہیں جو صبح سے شام دعائیں پڑھتے ہیں. ٹائم نہیں ہے, یاد نہیں ہے, یاد ہے تو معنی نہیں پتا, کیونکہ اتنے مصروف ہے دنیا کے چکر کے اندر, کچھ پتہ نہیں.
ہاتھ میں فون ہے, واٹس ایپ اور فیس بک چل رہی ہے, ارے وہیں ڈاؤن لوڈ کر لو بھائی, وہاں ریمائنڈر لگا دو, صبح کا ریمائنڈر, اٹھ کر کیا دعا پڑھنی ہے, گھر سے نکلنے کی دعا کیا پڑھنی ہے, ریمائنڈر لگا دو نا, اس کا بھی ٹائم نہیں ہے. تو جب آپ کے پاس اللہ کے لیے ٹائم نہیں ہے تو اللہ کیا اتنا معاذ اللہ مطلب وہ ہے کہ دنیا میں مجبور ہے کہ وہ آپ کے کام کرتا پھرے گا؟ وہ تو بے نیاز ہے, وہ غنی ہے, وہ صمد ہے, مانو نہ مانو اس کے ساتھ تو کوئی فرق نہیں پڑنا ہے. تو ہماری اجلت نے ہمیں آج یہ کام کروا دیا ہے کہ ہمیں زندگی ایسے چکر میں پھنس کے رہ گئی ہے کہ ایک عام مسلمان کی زندگی میں اسلام صرف نماز کے وقت, رمضان میں, عید پر, بچے کی پیدائش پر, شادی پر اور موت پر یاد آتا ہے. وہی مجبوری ہے, وہ ریچول تو وہی کرنے ہیں نا, میں دفنا سکتا ہوں, جلا تو نہیں سکتا نا. شادی مجھے مولوی سے پڑھوانی پڑے گی, میں کسی پنڈت کو جا کے فادر کو تو نہیں بلوا سکتا, وہ مجبوری ہے میری. تو یہ کام تو میں کر رہا ہوں اسلامی. ان کاموں میں باقی کام کیا ہو رہے ہیں؟ نکاح سے پہلے اور بعد میں کیا ہو رہا ہوتا ہے شادیوں کے اندر؟ سارے اسلامی کام ہوتے ہیں نا. ساری لڑکیاں بے پردہ آتی ہیں, ساری لڑکیاں ناچتی ہیں, سارے اسلامی کام ہے ماشاءاللہ. بے پردگی ہوتی ہے, کھڑے ہو کے کھانا کھایا جاتا ہے, سب اسلامی کام ہے. مولوی کو پڑھا کے اللہ کو رشوت دے دی کہ نکاح پڑھوا دیا میں نے اس سے. باقی دیکھیں زندگی میں کہاں اسلام ہے؟ سالگرہیں ہیں, اینیورسریاں ہیں, ڈیتھ اینیورسریاں ہیں, چلے چالیس سے, پتہ نہیں اللہ جانے کیا کیا چیز موجود ہے. نہیں ہے تو دین ہی موجود نہیں ہے. دل میں خواہشیں تو دیکھیں ہماری کہ ہمارا کیا کہ عبادت تو اللہ کی کریں گے, عبادت وہ اللہ کی کرنی. مسلمان ہے بھائی, جو ہماری 4 عبادات ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. باقی کام کیا ہے؟ خواہش ہے کہ میرا بچہ غیر مسلم تعلیمی نظام میں پڑھے, اور اگر باہر پڑھنے چاہے تو بہت ہی اچھی بات ہے, اور اگر باہر پڑھ کے باہر جاب مل جائے تو الحمدللہ زندگی سنور گئی میری, بڑھاپا سکون سے گزرے گا. اور اگر وہاں رہائش لے کے پاسپورٹ مل جائے, پھر دیکھو کیسے اکڑ کے چلوں گا اپنے ملک کے اندر. میرے بچے کی ڈیمانڈ پڑ جائے گی شادی کے لیے, جی کینیڈین پاسپورٹ ہے, امریکن پاسپورٹ ہے, برٹش پاسپورٹ ہے میرے پاس. سارے کاموں میں آپ کو کوئی دین نظر آ رہا ہے؟ خواہش کیا ہے؟ کھانے میں پیزا, برگر, اسپیگیٹی, یہ کھانے سارے ہم نے نا, مغربی کھانے. عطر نہیں لگانا, پرفیوم لگانا ہے, گوچی کا, ارمانی کا, فلاں کا, ڈھمکا, سب سارے کام ان جیسے. ساری زندگی تمنا کیا ہے؟ مدینے میں موت آئے اور مسجد نبی کے برابر جگہ مل جائے, زندگی سنور جائے گی میری. تو جس کے برابر جا کے مرنا چاہتے ہو, اس کی زندگی کی جھلک تو دکھاؤ اپنے اندر تم ذرا. نہیں, وہ تو نہیں کر سکا, وہ بخشوا دیں گے نا, ان کا ایک ہی تو کام تھا. دنیا میں آنے کا نبی کا ایک ہی تو مقصد تھا, مجھے بخشوا دیں. اگر مجھے نہیں بخشوایا تو معاذ اللہ کام پورا نہیں ہوا نبی کا. یہ ہمارا حال ہو چکا ہے آج دین کے حوالے سے. اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں, لیکن جنرل والی پبلک کیا ہے؟ یہ ہمارے دین کا حال ہو چکا ہے. اور وجہ کیا ہے؟ شارٹ کٹ. ہر چیز میں شارٹ کٹ چاہیے. اسلام میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. دین میں آنا ہے تو پورے آؤ, ورنہ نہ آؤ. ہاں کوشش کرتا رہو. یہ ناممکن, یہ ممکن بھی نہیں ہے کہ ایک شخص 100% ایمان پر عمل کر سکے, دین پر عمل کر سکے. اللہ کو معلوم ہے, تبھی تو قرآن کا واتقوا اللہ ما استطعتم, تم میں جتنی طاقت ہے, جتنی قوت ہے, اتنا تو تقوی اختیار کر لو. اور پھر نیت, اگر نیت نیک ہو, طریقہ نبی کا ہو, پھر غلطی ہو تو اللہ غفور رحیم ہے. نیت نیک ہو, حکم اللہ کا ہو, طریقہ نبی کا, یہ 3 کام ہو جائیں, پھر غلطیاں ہوتی ہیں تو اللہ غفور رحیم ہے. صحابہ کی مثالیں موجود ہیں. اللہ نے کیوں صحابہ سے غلطیاں ہونے دیں؟ تاکہ مثال رہے کہ اتنے پاک نبی کے ساتھ رہتے ہوئے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن چونکہ ان کے دل صاف تھے, ان کی نیتیں خالص تھیں, اللہ نے معاف کر دیا. سورہ توبہ میں 3 اصحاب کا ذکر ہے نا, کہ جنگ میں نہیں گئے. 3 اصحاب 40 دن کے لیے سزا کیا تھی کہ نبی ان سے بات نہیں کرتے تھے. وہ نبی کو سلام کرتے تھے, نبی جواب نہیں دیتے تھے ان کو, ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے. اللہ کا حکم تھا, اللہ نے ان کو آزمایا. وہ 40 دن کی آزمائش پہ پورے اترے. اللہ نے قرآن میں اتنے پیارے الفاظ استعمال کیے, اللہ اپنی رحمت سے ان کی طرف پلٹا. صحابہ کا یہ اعزاز دیکھیں, اللہ ان کے لیے پلٹا. رو پڑے تھے صحابہ جب ان کو معلوم ہوا کہ ہماری یہ اہمیت کہ اللہ ہمارے لیے پلٹ کیا, معاف کر دیا. کیوں؟
غلطی ہو گئی تھی، نیت نیک تھی، طریقہ نبی کا تھا، خلوص موجود تھا، غلطی ہو گئی، معاف کر دیا اللہ نے۔ اس کے مقابلے میں عبداللہ بن ابی، منافقوں کا سردار، 5 وقت کی نماز حضور کے پیچھے، ہم مسجد نبی ہو کر آ جائیں 8 دن کے تو چھلتے پھرتے ہیں، وہ تو ساری عمر حضور کے پیچھے نماز پڑھتا رہا، کتنی دفعہ ہاتھ ملایا ہوگا، ہم تو روزے کی جالی کو نہیں چوم سکتے، اس نے حضور سے ہاتھ ملایا ہوگا۔ اس کو تو وہ اعزاز ہے جو کسی کو نہیں ملا، رسول کا کرتا پہن کے دفن ہے، مبارک کرتا پہن کے دفن ہے، لیکن کہاں ہے؟ ادنا در کا اسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہے، کہ عمل تو موجود تھے، خلوص نہیں تھا، ایمان نہیں تھا اور نیت نہیں تھی۔ تو اگر مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے تو پورے اسلام میں آنا ہے، غلطیاں ہوں گی، بالکل غلطیاں ہوں گی، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اب دیکھیں قرآن نے اس کا حل کیا بتایا ہے، یہ جلد بازی کا، یہ شارٹ کٹ کا، جو کہ انسان کی تو اجلت اس کے خبیر میں ہے نا، اس کے ڈی این اے میں ڈال دیا اللہ نے۔ اب کرنا کیا اس کے لیے؟ اللہ جلد بازی کے مقابلے میں صبر کی تلقین کرتا ہے۔ پر ہمارے ایک اور مسئلہ، ہم جب بھی کوئی عربی کا لفظ لیتے ہیں اردو زبان میں تو اس کو اردو زبان سے ہی دیکھتے ہیں۔ صبر کے معنی کیا ہیں؟ مجھے کسی بڑے نے مارا، میں مار نہیں سکتا، میں صبر کروں گا۔ باس نے میری سیلری کاٹ لی ڈیبٹ میں، مجھے ترقی نہیں دے رہا ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، مجھے کوئی دوسری جاب نہیں مل رہی ہے، میں صبر کروں گا، اور اپنے آپ کو سمجھتا ہوں تمام انعامات مجھے صبر کے ہیں، مجھے وہ صبر ملے گا۔ یہ صبر کے ایک معنی یہ بھی ہیں۔ صبر کے 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، کہ صبر کی 3 قسمیں، ایک تو یہ کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچی اس پہ آپ صبر کریں مجبوراً یا کسی وجہ سے بھی، اس کے لیے خود قرآن نے کہا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، سورہ لقمان میں ہے کہ جو مصیبت بھی تمہیں پڑے اس پہ صبر کرو۔ تو چلا آج میں کچھ باتیں صبر کے متعلق رکھوں گا کہ ہماری عمر یہ موضوع ڈسکس ہی نہیں ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو ہم لوگ بہت سنتے پڑھتے رہتے ہیں، کبھی صبر کے موضوع پہ ہم نے شاید اس طرح گفتگو میں نے بھی نہیں سنی ہے اور نو بھی نہیں سنی ہوگی، تو میں نے سوچا کہ آج کچھ صبر پہ بات ہو جائے کہ صبر میں اسلامی مفہوم کیا ہے، اسلام صبر کس کو کہتا ہے۔ اردو میں صبر کے معنی مشکل وقت میں کچھ نہ کرنے پر صبر، یقیناً ایک معنی ہے، میں نے آپ کو سورہ لقمان کی آیت پڑھ کے سنا دی۔ دوسرے معنی اللہ فرماتا ہے اس کے اندر فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اسْمًا وَأَوْ كَفُورًا، جب اللہ کا حکم آ جائے اس پر صبر کرو اور ان میں سے کسی بد عمل یا منکر حق کی بات نہ مانو۔ اب اللہ کا حکم کیا؟ نماز پڑھو، دل نہیں چاہ رہا ہے، میں پڑھوں گا صبر کر کے، یہ ہے صبر۔ نیک کام کرنا، سچ بولنا، اللہ کے تمام حکموں کے سامنے سر جھکا دینا، یہ صبر ہے نا۔ روزے رمضان کے، بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، بچوں کو لگتی ہے پیاس بھوک، چلے بڑے تو برداشت کر لیتے ہیں، چھوٹے بچوں کو روزے رمضان میں جب رکھتے ہیں انہیں لگتی ہے نا بھوک اور پیاس، صبر کرتے کہ نہیں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے احکام ماننے کو بھی صبر کہا جاتا ہے۔ تو دوسری قسم یہ ہو گئی، پہلی تکلیف کے اوپر، دوسری اللہ کے احکامات کو ماننے کے اوپر صبر کرنا۔ تیسری اس کی اپوزٹ ہے، اللہ نے کچھ چیزوں کی مناہی فرما دی کہ تم نے یہ کام نہیں کرنے ہیں، ان پر بھی صبر کرنا۔ اس کے لیے حضور قرآن کی آیت موجود ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، سورہ نازعات کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے پاک رکھا۔ غلط کام سامنے آیا، دل چاہ رہا ہے پر میں صبر کر کے نہ کروں۔ تو صبر کی 3 قسمیں، تکلیف پہنچنے پر صبر کرنا، اللہ کا حکم ماننے پر صبر کرنا کہ اللہ نے حکم دیا ہے میں کروں گا چاہے میری طبیعت آمادہ ہو یا نہ ہو، دل چاہ رہا ہو نہ چاہ رہا ہو، خوشی ملے نہ ملے، مجھے کرنا ہے۔ اور تیسرا صبر ہے کہ اللہ نے جن کاموں کو منع کر دیا ہے اور دل میں خواہشیں بھی رکھی اللہ نے، دل میں خواہشیں رکھی اللہ نے، اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو روکنا کہ نہیں اللہ نے منع کرا ہے میں صبر کروں گا، اس کا نتیجہ ملنا ہے انشاءاللہ۔ اگر اللہ نے کوئی چیز کرنے کو کہی ہے اور کسی چیز کو منع کیا ہے تو اس کا کوئی نتیجہ تو ملے گا نا۔ پھر صبر کی 3 قسمیں، تکلیف پر صبر، اللہ کے حکم ماننے پر صبر، اور اللہ نے جن باتوں کو منع کیا ہے ان کے اوپر صبر کرنا۔ میرے تقریر کا دوسرا سیکشن اگلے جمعے کو رہے گا کہ یہ صبر کرنے پر اللہ نے کہا کیا ہے۔ آپ کو بڑی حیرت ہوگی، قرآن میں تقریباً 103 آیتیں ہیں جو صابروں پر، صبر پر ہیں اور ان کے انعامات اور اعزازات کے اوپر ہیں کہ صبر ہے کیا چیز اور اس کا تمہیں نتیجہ کیا ملے گا۔
تو انشاءاللہ اس پر اگلے جمعے گفتگو رہے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو باتیں میں نے بیان کی ہیں سب سے پہلے میں خود اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, جو حضرات یہاں موجود ہیں ان کو بہترین طریقے سے عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.